السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ انشاءاللہ ابھی الفیہ کا یہ چوتھا پارٹ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم نے اس کا جو مقدمہ ہے، مقدمۃ الناظم کے بارے میں چرچا کیا تھا، جس میں امام محمد نے اس کتاب کے بارے میں اور اللہ کے حمد و ثنا سے اس کتاب کو شروع کیا ہے۔ ابھی ہم جو اصل مقصد ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، یعنی نحو اور صرف کے جو قواعد ہیں اس کے باتوں میں اب چرچا کرنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ابھی انشاءاللہ سب سے پہلا چیپٹر ہم آج پڑھیں گے، اس میں سے 2 شاعریوں کو پڑھ کر آج ہم ہمارے اس کلاس کو ختم کریں گے۔ تو جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے الکلام وما یتعلف بہ۔ الکلام، سب سے پہلے ہے کلام کے بارے میں چرچا۔ کلام کس کو کہتے ہیں، کتنے لفظوں سے مل کر کلام بنتا ہے، نحوی اور صرف کی اصطلاح میں کلام کا مطلب کیا ہے، اور وما یتعلف بہ اس کا معنی ہے اس سے جو متعلق ہوتے ہیں۔ تعلف یتعلف کا معنی متعلق ہونا، جو کلام سے متعلق ہوتے ہیں ان باتوں کو انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے امام ابن مالک کلام کی تعریف فرماتے ہیں، کلام کیا ہے، پھر اس کے بعد کلام اور کلمت کے درمیان فرق کیا ہے، کلام اور قول کے درمیان کیا فرق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کب کلام ہوگا، کب کلام نہیں ہوگا، یہ سب باتوں کا انشاءاللہ ابھی چرچا کریں گے۔ تو سب سے پہلے شاعری ہم شروع کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اس طرح پڑھنے کی پریکٹس کریں۔ تو اس میں دھیان دینا ہے کہ کیسے لاسٹ کے الفاظوں کو کیسے پڑھنا ہے، شاعری پڑھتے وقت اس کا ایک کنیکشن ہے، اسی طرح پڑھیں گے تو ہی وہ شاعری ہمیں پڑھنے آئے گا، اگر اس کو الگ طرح سے پڑھیں گے تو وہ ہمارا اس کا انداز نہیں ملے گا۔ تو پہلی شاعری ہے الفیہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلامنا لفظ مفید کاستقم واسم وفعل ثم حرف الکلم واحدہ کلمۃ والقول وکلمۃ بہا کلام قد یوم۔ تو شاعری پڑھتے وقت لاسٹ کے جو شاعریوں کے حروف رہتے ہیں یا کلمے لفظ رہتے ہیں اس میں ہم کبھی چینجنگ ہوتا ہے، شاعری سیٹنگ کے لیے میں پہلے بتایا تھا۔ تو دیکھو، کلامنا لفظ مفید کاستقم، کلامنا، تو اس کا مطلب بتا کر اس میں جو قاعدہ ہے وہ بھی آپ لوگ کو سمجھاؤں گا۔ تو 2 چیزوں کا دھیان میں رکھنا ہے، ایک تو شاعری کا مطلب سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اس شاعری میں کیا قاعدہ بتا رہے ہیں، کن باتوں پر امام ابن مالک نظر دوڑا رہے ہیں اس کو بھی سمجھنا ہے۔ تو غور سے سنو، کلامنا لفظ مفید کاستقم، کلامنا، کلامنا ہمارا کلام۔ امام ابن مالک کلامنا سے کیا مراد لے رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ سمجھنا ہے، کلامنا۔ تو سب سے پہلے شاعری کا میں معنی بتاتا ہوں، پھر اس میں جو باتیں چھپی ہیں، جو قواعد اس کے اندر پوشیدہ ہیں اس کو ظاہر کریں گے۔ تو کلامنا ہمارا کلام، لفظ ایک لفظ ہے، مفید فائدہ دینے والا لفظ ہے، کاستقم استقم کے جیسے، پھر واسم وفعل اسم اور فعل، ثم حرف الکلم پھر کلم ہے، اسم فعل حرف پھر کلم ہے، واحدہ اس کا واحد، کلم کا واحد، کلمۃ کلم ہے، والقول اور قول، یعنی عما عام ہو گیا ہے، پھر وکلمۃ اور کلمت، بہا کلام کلمت سے کلام، قد یوم کبھی کبھی ارادہ کیا جاتا ہے، یوم منا ارادہ کیا جانا، اما یا امو ہے، اما یا امو ارادہ کرنا، اما امامت کرنا بھی ایک معنی ہے، اما فلان امرن اس کا معنی آتا ہے ارادہ کرنا۔ یہ تو معنی ہے، اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، ابھی اس کو تفصیل سے میں بتاتا ہوں۔ کلامنا، نا سے مراد ہمارا کلام سے مراد کیا ہے، یہ نحویوں کے نزدیک، نحوی اصطلاح میں، اصطلاح نحو میں کلام کا مطلب کیا ہے، اس لیے فرمائے کلامنا تاکہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے، یعنی نحویوں کے نزدیک نحوی اصطلاح میں کلام کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لفظ مفید، یعنی ایک فائدہ دینے والا لفظ کو کہتے ہیں کلام، ایک حرف یا ایک لفظ کو نہیں بلکہ ایک ایسا جملہ جس سے مکمل فائدہ پہنچے اس کو کہتے ہیں کلام۔ تو اس کو تعریف کے طور پر 2 لفظوں سے سمجھاتی ہیں، لفظ مفید ایک فائدہ دینے والا کلام ہونا ہے، یعنی ایسا ایک جملہ جس سے سننے والے کو مکمل فائدہ پہنچے، کاستقم استقم کے جیسے، کا معنی جیسے، تو استقم یہ مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ استقم وہ ایک لفظ ہے،
لیکن اس سے مکمل فائدہ مل رہا ہے۔ استقم، اس کے اندر ایک ضمیر چھپا ہوا ہے فاعل، استقم انتا، تم سیدھے ہو جاؤ۔ تو یہ ایک جملہ ہے فعل اور فاعل سے مل کر، اس وجہ سے یہ مکمل فائدہ بھی دیتا ہے، تو اس کو ہم کلام کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک کلام ہونے کے لیے لفظ ایک ہو یا دو ہو وہ ضروری نہیں، بلکہ مکمل فائدہ اس سے ملنا ہے۔ تو استقم دیکھنے میں لفظ ایک ہی ہے، لیکن اس میں فعل بھی ہے اور اس کے اندر ایک پوشیدہ ضمیر کیا ہے، فاعل بھی ہے، تو اس کو اوپن کریں گے تو کیا ہو جائے گا، استقم انتا۔ تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مکمل فائدہ دیتا ہے، اس لیے اس کو کلام کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسم و فعل و حرف، اس سے کیا بتا رہے ہیں کہ ایک کلمت کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، یہ آپ لوگ پہلے ہی جانتے ہیں۔ کلمت 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم و فعل ثم حرف نیل کلم۔ پھر کلم، کلم کیا ہے، کلمتن کی جمع ہے کلم۔ آگے شاعر میں فرماتے ہیں واحدہ کلمتن، کلم کلمتن کی جمع، کلمتن مفرد ہے، اس کی جمع آتا ہے کلم۔ تو کلم کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ والقول ام، پھر قول، ہم کہیں سنتے ہیں نا قول، قول کا معنی بھی آتا ہے بات، اور قول کیا ہے، عام ہے، یعنی قول کلام کو بھی کہتے ہیں، کلمت کو بھی کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہو یا 2 لفظ ہو، اس سے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، یعنی وہ جملہ مفیدہ ہو یا نہ ہو، وہ سب نہیں دیکھیں گے۔ قول کیا ہے، عام ہے، فائدہ دینے والا لفظ ہو یا نہ ہو، ایک ہو، 2 ہو، 2 سے زیادہ ہو، کتنا بھی ہو، سب کو قول کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، تو کتنی باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کلام، کلام بولے تو فائدہ دینے والا جملہ جس سے مکمل فائدہ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کلام۔ جیسے مثال کے طور پر استقم، استقم کا مطلب ہے تم ٹھیک ہو جاؤ، تو اس میں ایک لفظ ہے اور اس کے اندر فاعل مستتر ہے، اس لیے وہ ایک کلام کہہ سکتے ہیں۔ پھر کلمت کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف ہے، پھر اس کا کلمت جمع ہے کلم، کلمت جمع کلم۔ پھر اس کے بعد بتائیں وکلمتن، کلمت، کلمت ہے اصل پڑھنا، کلمتن اس طرح بھی ایک روایت ہے، کلمت کو کلمتن بھی پڑھا جاتا ہے۔ اوکے، اسی لیے فرمائیں وکلمتن بہا کلام قد یوم، کلمتن سے بھی کبھی کبھی کلام مراد لیا جاتا ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی ہم بولتے ہیں امام صاحب کچھ کلمت فرمائے، القل امام کلمتن، وہاں کلمت بولے تو مفرد ہے، لیکن مفرد نہیں، کلام مراد ہے۔ امام تقریر کیے، القل امام کلمتن، امام کچھ کلمت فرمائے، تو کلمت کو کبھی کبھی ہم کلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، نہیں، کلمت کو کبھی کبھی کلام کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے بتائے وکلمتن بہا کلام قد یوم، اور کلمت سے کبھی کبھی کلام بھی مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ کلمت بولے تو مفرد ہے اور کلام بولے تو جمع ہے، تو ایک تقریر کو کلمت نہیں کلام کہنا ہے، لیکن کبھی کبھی استعمال ایسا ہوتا ہے کہ کلمت بول کر اس سے کلام مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آج کے ان 2 شاعریوں کا خلاصہ۔ تو ابھی دھیان میں رکھنے کی جو باتیں ہیں، ایک کلام یعنی فائدہ دینے والے جملے کو کہتے ہیں۔ پھر اقسام الکلمت 3 ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر کلمتن کی جمع ہے کلم، کلمتن کو اور ایک انداز میں پڑھ سکتے ہیں کلمتن۔ پھر قول، قول ہر ایک کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔